الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا ایک اہم سبق اور بڑا ہی مجرب اور جس سے ہم کہیں گے اپنی زبان میں کہ گارنٹی شدہ ہے، یہ ایسا ہی ایک گارنٹی شدہ عمل ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم یا نبی کے صحابہ اپناتے رہے۔ حاجت قبول کروانے کا ایک اہم اور کمال طریقہ ہے، یعنی اسی طریقے کو ہمارے بزرگان دین جتنے بھی آئے ہیں نا، اسی طریقے کو اپناتے رہے ہیں، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ آج بھی اگر کسی مسلمان کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہے، وہی نبی والا، وہی صحابہ والا، وہی رب کے ولیوں والا طریقہ اپنا لے، انشاءاللہ العزیز ناکام نہیں ہوگا۔ یہ ہماری گارنٹی ہے انشاءاللہ العزیز۔ بڑا ہی مجرب اور گارنٹی شدہ وظیفہ یہ، اور گارنٹی شدہ یہ عمل ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان کو اس طرح کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ بزرگوں کا مجرب شدہ بھی ہے، اور جناب علی صحابہ کرام کا بھی مجرب شدہ ہے۔ بات سوچنے والی ہے، ایک رب کا ولی ہوتا ہے، ایک صحابی ہیں، یہ صحابہ کا بھی مجرب شدہ ہے، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے کہ جب بھی تمہیں حاجت ہو جناب علی، کچھ رب سے لینا ہو، کوئی آرزو ہو تمہاری، کچھ بات منوانی ہو، تو یہ طریقہ اختیار کرو، یہ والا طریقہ اختیار کرو۔ یہ خود طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب سمجھیں وہ طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ رب کے گھر سے دور ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، رب کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہم رب کی بارگاہ میں جھک جائیں نا، تو کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی یار۔ بہت ایسی ہی مشکلات، میں ایک بات پڑھ رہا تھا، مولانا غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی، حکایات رومی میں تھی یا مولانا روم کی تھی، ایسی تھی بہرحال، یا مولانا روم کی تھی یا شیخ سعدی کی تھی، اب مجھے یاد نہیں کیونکہ میرے مطالعے سے گزری کہ ایسی باتیں نوٹ اتنا زیادہ نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ وزیر کے ساتھ گیا۔ بڑی کمال بات ہے، ایک مرتبہ سماعت فرما لیں اور پھر ذہن میں رکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ تھا، وزیر کے ساتھ نکلا گھر سے، گیا کہ یار شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وزیر بھی ساتھ تھے، مشیر بھی ساتھ تھے، اور بھی لوگ۔ بادشاہ تھا، گھوڑے پہ چل پڑے۔ جیسے گھر سے باہر کے جنگل بیابان میں پہنچنے لگے نا، تو راستے میں ایک لونڈی کو دیکھا ہے، ایک لونڈی کو، ایک عورت کو دیکھا جو کسی کی لونڈی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے جیسے ہی آنکھ اٹھا کر دیکھا نا، تو بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس لیے تو رب کا قرآن فرماتا ہے نا کہ آنکھیں نیچی کر کے رکھو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ آنکھ ہی ایسی ہے کہ جس پر پڑ جاتی ہے اور پھر دل بھی جناب علی میلا کر دیتی ہے۔ آنکھ نیچی ہو تو دل کو کیا پتا کیا دیکھا ہے، دماغ کو کیا پتا کیا آیا اس میں۔ اس لیے تو رب کا قرآن فرماتا ہے نا کہ آنکھیں ہمیشہ نیچی کر کے رکھو، نظریں نیویاں کر کے رکھو۔ مردوں کو یہی حکم ہے، عورتوں کو یہی حکم ہے۔ لیکن آج عجیب دور ہے کہ یار مردیں تو بازاراں دے تار تار کے ویکھ رہے ہیں، عورتیں تو اپنی جناب علی نظام چلا رہی ہیں، کوئی ہتھاں دا نظام ہے، کوئی پیراں دا۔ یار کیا عجیب نظام بن چکا ہے، اللہ دی قسم دل کردے پنے بازاراں نوں اگ لا چھڈے۔ اتنا خود نبی دی شریعت نے نہ کنڈ کیتا ہے، اور پیراں دے ناخنا تو لے کے سر دی چوٹی تک بندے نوں اگ لگ جاندی ہے جدو عورت نوں ادھا ویکھنے کہ یار بغیر برقع تو چل رہی ہے، یہ اکھ مار برقع پایا ہے۔ کیا یار نبی دی شریعت برقع کوئی یاد کوئی نہیں۔ یہی چیزاں ہوندیاں نے کہ جڑیاں انسان نوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیندیاں نے۔ اتھوں بربادی ہوئی ہے، پھر چل پے جناب علی اتھوں
اپنے جسم دی بربادی، سوچ دی بربادی، جناب علی عمل دی بربادی، ہر چیز رب دے رستے تو کٹ گئے، بر رات دن فلمیں ڈرامے یہ جناب علی وہ علاج ہو رہی ہے۔ پھر جدوں رب دی ناراضگی تے نحوست بیٹھ جاندی ہے، پھر نزدے نے بابا جی مہربانی کرو یار میرا تو کم نہیں ہوندا پہ، مرے کیویں کم ہوئے جو تو رب دی بارگاہ جھکے تے تیرا کم ہو جاوے، کیویں کم ہوئے تیرا؟ رب کی بارگاہ میں جھک جائے انشاءاللہ اور کامیاب۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ جیسے آنکھ اٹھی نا، آنکھ اٹھی تو کیا دیکھا یار، عورت تھی، خوبصورت تھی، دل لگ گیا، واپس آیا گھر، وزیر سے کہتا ہے کہ اس عورت کو خرید کر لاؤ۔ بادشاہ تھا، پیسہ زر بہت زیادہ تھا، پیسے سے کیا چیز نہیں ملتی۔ وزیر گیا، اس لونڈی کو خرید کر لے آیا، پیسے سے سونا زر جو کچھ دینا تھا دے کر اس کو خرید کر لے آیا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے پاس آئی نا تو بیمار ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ بادشاہ بڑا پریشان، بھئی یار کیا ہوا ہے اس کو، میرے پاس آتے ہی بیمار ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ بادشاہ جناب علی طبیبوں کو بلاتا رہا، جو بھی طبیب آتا نا وہ یہ کہتا بس چٹکی دی مار ہے، اے کر چھڑیں گے جی میں آج کل تے پی رہا تھا اسا لٹکا کے رکھ دینا ہے، اسا یہ کر دینا ہے۔ اس بیوقوف نو اتنا نہیں پتا، بیوقوفا تو کی کرانا لائے، تو رب کرانا لائے، یہ تو رب کرنا لائے جی، یہ دعوے کر دینا اسی انج کر دینا، اسی انج کر دینا، اسی انج کر دینا، ساڑھے تے توڑی کوئی نہیں، یہ نہیں کوئی۔ جیڑا طبیب بادشاہ کے پاس آئے نا تو وہ یہی بات کہے، کمال ہے، یہ تو چٹکی کی مار ہے بادشاہ سلامت، یہ تو صحیح ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی آتا تھا یہی بات کہتا، بادشاہ سلامت یہ تو چٹکی کی مار ہے، ایسے ٹھیک ہو جائے گی۔ سینکڑوں طبیب گزر گئے، لونڈی ٹھیک نہ ہو گئی۔ بادشاہ بڑا پریشان، بھئی یار سینکڑوں طبیب ہے میرے پاس، میں بادشاہ ہوں، بڑے بڑے حکیم طبیب میرے پاس آئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ بادشاہ پریشانی کی عالم میں نا وضو کیا، وضو کر کے بس ایک ہی رستہ اب بادشاہ کو ملا، اب حکمات طبیب ختم ہو چکے ہیں دنیا میں، کوئی بھی ہمارا سہارا نہیں ہے، اب ایک ہی ذات ہے کہ جو ہمارا سہارا ہے، ایک ہی ذات ہے جو ہماری آرزو کو پورا کر سکتی ہے، وہ ایک ہی آرزو، ایک ہی ذات ہے۔ بادشاہ نے وضو کیا، وضو کر کے کپڑے اور پہنے، خوشبو لگائی، سیدھا چلا گیا مسجد میں، وہی مسجد جس سے آج کل کے مسلمان بھاگتے ہیں دور، مسجد میں کیا، جا کر 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت کی، نیت کر کے جیسے ہی سجدے میں گیا نا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوا رونا شروع ہو گیا، مولا تیرے سوا تو میرا کوئی آسرا ہی نہیں ہے نا، میرے گناہوں کو معاف فرما، کوئی نہیں ہے میرا تیرے سوا، بس تو ہی ہے کہ میری آرزو کو پورا کر سکتا ہے، حاجت مکمل کر سکتا ہے۔ روتا رہا، گڑ گڑا کر رب کی رحمت جوش میں آئی، سجدے کے عالم میں ہی اسے اونگ آ گئی، جیسے نیند آئی نا تو نیند کے عالم میں اللہ رب العزت نے اس کو خواب میں دکھایا کہ جا وہ فلاں علاقے میں وہ طبیب ہے کہ وہ تیرا ہمراز ہوگا، وہ تیرے راز کو پورا کرے گا، تیری آرزو کو پورا کر لے گا۔ آنکھ کھلی، نوافل مکمل کیے، گھر واپس آ گیا۔ جب صبح ہوئی نا تو جس علاقے کی طرف اشارہ ہوا تھا نا اس کو خواب کے اندر، اس علاقے کی طرف چل پڑا، جیسے پہنچتا ہے اور جس جگہ پہ خواب میں دیکھا تھا اسی جگہ پر دیکھا تو ایک بزرگ آ رہا ہے، سفید داڑھی تھی، سر پہ امامہ تھا، ہاتھ میں کھنڈا تھا، بزرگ آ رہا ہے۔ جیسے ہی قریب گیا تو بزرگ نے اس کو گلے سے لگایا، اپنے بغل میں لیا، اپنے بغل میں لے کر ایسا چل بھی رہا، اور بزرگ کہہ رہے ہیں بادشاہ گھبرانا نہیں، ہم ہی تیرے ہمراز ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ تسلیاں دیتا ہوا اس کو آگے لے آیا اس کی بادشاہ سلامت کے وہ بادشاہ کی کچہری کی طرف۔ جیسے ہی بادشاہ کی کچہری میں آئے، بادشاہی آداب بجا لائے،
فقیر کو بٹھانے کے لیے، بادشاہ عالم دین کو بٹھانے کے لیے۔ جناب علی بادشاہی آداب بجا لائے، فقیر کو بٹھایا گیا بادشاہ کی کرسی پر، بادشاہ سامنے بیٹھ گیا سوالی بن کر۔ اب فقیر کہنے لگا بادشاہ گھبرانا نہیں ہے، تو ایسا کر، کیونکہ حکیم کامل تھا یار، طبیب کامل تھا، اب جو اس کے منہ سے نکلنے لگا نا اس بات کو سمجھیں، حکیم کامل تھا۔ بادشاہ نے جب بات سنائی نا کہ حضور میں لونڈی ایک خرید کر لایا تھا، میرا اس کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، بیمار ہو گئی ہے میرے پاس آتے ہی۔ حکیم نے کہا بادشاہ سلامت، پریشان نہ ہو، ہمیں ایک کمرہ دے دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جتنے سینکڑوں پہلے آتے رہے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ کہتے چھوڑو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے وہ بات نہیں کی، اس نے کہا بادشاہ گھبرانا نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، کمرہ ایک ہمیں الگ دے دیں۔ کمرہ الگ دیا گیا، لونڈی کو بھی اسی کمرے میں لایا گیا، رب کے فقیر کو بھی اسی کمرے میں لایا گیا۔ فقیر نے کہا اب جائیں، اب سب چلے گئے، اور رب کا فقیر اور لونڈی وہ ایک کمرے میں آئے۔ رب کے فقیر نے نبض پہ ہاتھ رکھا، ایسے ہی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نا پوری دنیا کے جتنے جو ملک تھے سب ملکوں کا نام لیتا گیا، لیتا گیا، لیتا گیا، لیتا گیا۔ جیسے ہی اس ملک کا نام آیا نا، غالباً وہ مصر کی تھی لونڈی یا کس جگہ کی تھی، جیسے اس ملک کا نام آیا نبض بھڑک اٹھی۔ طبیب سمجھ گیا کہ اسی ملک میں اس کا دل لگا ہوا ہے، اسی ملک میں اس کا دل لگا ہوا ہے۔ جناب علی اسی ملک کے پھر شہروں کے نام لیتا گیا، وہ طبیب نام لیتا گیا، لیتا گیا، لیتا گیا۔ جیسے اس شہر کا نام آیا نا، جس شہر میں اس لونڈی کا جناب علی معشوق رہتا تھا، جیسے اس شہر کا نام آیا پھر رگ بھڑک اٹھی۔ طبیب سمجھ گیا بھئی یار بات وہاں بنے گی، وہی اسی شہر میں وہ انسان رہتا ہے۔ اس شہر کے جب پھر اس شہر کے اندر جتنے خاندان تھے، قومیں تھیں، سب قوموں کے نام لیتا گیا۔ حکیم طبیب نام لیتا گیا، فقیر لیتا گیا، جیسے سنیار قوم کا نام آیا رگ بھڑک اٹھی۔ سمجھ گیا رب کا فقیر کہ یار کوئی سنیارا ہے جس کے اوپر یہ عاشق ہے، کوئی سنیارا ہے۔ پھر جناب علی نام لیتا گیا انسانوں کے، جیسے نام لیتا گیا، جب اس سنیارے کا نام آیا مزید رگ بھڑک اٹھی۔ اس وقت لونڈی کہنے لگی فقیر صاحب میں فلاں پہ عاشق ہوں، بادشاہ مجھے زبردستی کر کے لے آیا ہے، میں عاشق ادھر ہوں، یہ مجھ پہ عاشق ہے، میرا اس کے ساتھ دل لگتا ہے، اس کے ساتھ دل نہیں لگتا، میں کیا کروں، بیمار تو ہونا ہے۔ فقیر نے کہا پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تیری آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ بادشاہ سے کہا بادشاہ تیری آرزو بھی پوری ہو جائے گی، پریشان نہیں ہونا۔ کامل حکیم تھا نا، کامل طبیب تھا، ایسے دعویٰ کرنے والا تو تھا نہیں۔ جناب علی اس نے پھر کیا کیا، بادشاہ کو بلایا، بادشاہ سے کہا کہ جلاب لاؤ، لونڈی کو اٹھا دیا کہ تو جاؤ فلاں کمرے میں بیٹھ، وہ بیٹھ گئی۔ بادشاہ آ گیا، اسے کہا جلاب لاؤ، جلاب جانتے ہیں، جلاب لاؤ، جلاب منگائے گئے، اور اس لونڈی کو کسی چیز میں جلاب دیے گئے۔ جیسے ہی جلاب دیے نا تو لونڈی کو تو جناب علی پھر آنا جانا شروع ہو گیا واش روم میں، باتھ روم میں۔ 2 دن ہی نہیں گزرے، جسم سے خون خوبصورتی سب کچھ چلی گئی۔ تیسرے دن جناب علی بادشاہ کے سامنے کیا، بادشاہ سلامت یہ ہے اب تیرے تابع ہی ہے، اب کہیں نہیں جائے گی۔ بادشاہ نے دیکھتے ہی کہا میرا اس کے ساتھ کوئی دل نہیں لگتا، کیونکہ میں تو خوبصورت اس کی خوبصورتی دیکھ کر عاشق تھا، اب تو یہ کسی کھاتے کی نہیں ہے، میرے کسی کھاتے کی نہیں، اس کو پہنچا دو جہاں جہاں کی تھی۔ فقیر نے کہا بادشاہ حسن پہ عشق نہ کر، جس نے حسن بنایا ہے اس پر عاشق ہو جا۔ تو یار کہاں پر دل لگایا ہوا تو نے،
جس نے حسن بنایا ہے اس کے ساتھ دل تو لگا کر دیکھ یار، کمال ہے۔ تیری دل کی آرزویں پوری نہ ہو تو پھر کہنا۔ میں اب بات لمبی ہو گئی ہے، میں وظیفے کی طرف چلتا ہوں کہ صرف اور صرف 2 نفل پڑھیں اور حاجت مانگیں، فوراً قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے اور ایسا مجرب، اور یہی طریقہ رب کے ولیوں کا تھا، اور یہی طریقہ جناب علی بزرگان دین کا رہا ہے۔ کمال طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ دن کے کسی بھی وقت دن میں صرف 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے، 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہر بندہ تو حافظ ہے نہیں، سورۃ یاسین پڑھ نہیں سکتا۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ جناب علی سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا کر 2 رکعت نماز نوافل پورے کریں۔ جیسے ہی 2 رکعت نماز نوافل پورے کریں گے، سلام پھیرنے کے بعد جس جگہ نفل پڑھیں اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے دیکھ کر، 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جن کو سورۃ یاسین نہیں آتی ہوگی، لیکن ان کا اپنا نصیب ہے۔ اتنی زندگی گزاری جہاں MA BA تک چلے گئے اور قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھا، ان کا نصیب اپنا ہے۔ قرآن تو جناب علی نصیبوں والوں کے نصیب ہوتی ہے کتاب، یہ ایسی کمال کتاب ہے۔ تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ یاسین اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ مکمل ہونے کے بعد جو بھی فوراً دعا مانگیں گے، حاجت مانگیں گے، فوراً ہی قبول ہو جائے گی۔ یہ گارنٹی شدہ عمل ہے۔ اگر کسی کو زبانی آتی ہے تو پھر وہ نفل کے اندر جیسے ثنا پڑھے گا، 2 رکعت نفل حاجات کے پڑھنے ہیں، ثنا پڑھے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ یاسین پڑھے، پھر جناب علی رکوع سجود کرے گا، پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ یاسین پڑھے گا، پھر جناب علی سلام پھیرنے کے بعد پھر 1 بار سورۃ یاسین پڑھے۔ جس کو زبانی یاد ہے وہ اس طریقے سے پڑھے گا، یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد نفل کے اندر پڑھے گا، اگر زبانی آتی ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ یاسین، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین، پھر سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین، پھر جو دعا مانگو دعا قبول ہوگی۔ اگر زبانی نہیں آتی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے مکمل کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ سورۃ یاسین، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے گارنٹی ہے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔